رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا علي منتظر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتعی البتعی الطہاوی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سیما بقیت العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری. اما بعد فقد قال اللہ تعالی والتبارک فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات ایک بار نعرہ صلوات اور بھی. ہماری گفتگو مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. گفتگو قرآن کے حقیقی وارثوں کے حوالے سے ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کی یہ آیت کر رہی ہے کہ ثم اورثنا الکتاب، کہ ہم نے اس قرآن مجید کا وارث بنایا ان لوگوں کو کہ الذی نصطفینا، کہ جن کو ہم نے انتخاب کیا ہے. جو ہمارا انتخاب ہیں. اب ہمارا انتخاب کیسا ہوتا ہے یہ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہم جب بھی منتخب کرتے ہیں تو جانچ کے منتخب کرتے ہیں، پرکھ کے منتخب کرتے ہیں، اس کا پہلے امتحان لیتے ہیں، پھر اس کا انتخاب کرتے ہیں. اور ہمارے منتخب کیے ہوئے کا جلوہ تم اس کائنات میں 1,24,000 نبیوں کی صورت میں دیکھ چکے ہو. تو ہمارا منتخب کردہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پیروں میں لغزش نہیں ہوتی، علمی اعتبار سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، زہد و تقوی و حلم و بردباری میں وہ اللہ کا مظہر ہوتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ. تو یہ ہمارا منتخب کرتا ہے کہ جسے ہم قرآن کا وارث بنائیں گے. اور تنہا وارث، میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ وارث بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اپنے پاس رکھ کے بیٹھ جانا، قرآن کا مالک بن جانا، اچھی سے اچھا قسم کا قرآن اپنے گھر میں رکھنا نہیں. قرآن کے وارث بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اسے نمایاں کرنا، قرآن سے صحیح استفادہ کرنا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میری وہ حیثیت ہے کہ اگر صحیح طریقے سے مجھ سے استفادہ کیا جائے اور فائدہ حاصل کیا جائے تو کائنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے.
کائنات تمہارے قبضے میں آ سکتی ہے، کوئی شے تمہارے لیے معنی نہیں رکھتی اگر تم صحیح طریقے سے قرآن سے استفادہ کرو۔ اور عزیزان گرامی، ساری باتیں جانے دیجئے، قرآن کے معنی و مطالب و مفاہیم کا جاننا کتنا بابرکت ہے۔ اسے سمجھنا ہے تو صرف قرآن کے پڑھنے کی برکت کو دیکھ لیجئے، اور فرمائیں آپ کتنی برکتیں ہیں قرآن کی، کتنی برکتیں ہیں قرآن۔ خدا آواز دے رہا ہے کہ دیکھو اپنی زبان پہ اللہ کے کلام کو جاری رکھو، اللہ کے نام کو جاری رکھو، اللہ کے ذکر کو جاری رکھو، اس لیے کہ اگر تمہاری یہاں عادت پڑی رہے گی اللہ کا نام لینے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی، تو جب قبر میں پہنچو گے اور منکر نکیر تم سے سوال کریں گے تو بے ساختہ تمہاری زبان پہ وہی نکلے گا کہ جو جس کی تمہاری عادت ہے۔ اور فرمائیں آپ تو یہ ہے برکتیں۔ اس کے علاوہ آپ برکتیں دیکھیے قرآن کے حفظ کرنے کے حوالے سے، قرآن کی برکتیں یہ ہیں کہ اگر کوئی حافظ کل قرآن ہو جائے لیکن تمام شرائط کے ساتھ تو حدیث میں ہے کہ اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اور کریں حضرات آپ تصور کریں، تین چیزیں ہیں نا ہمارے پاس، ایک چیز ہے حدیث، دوسری چیز کا نام ہے حدیث قدسی، تیسری چیز ہے قرآن۔ سب سے عظیم مرحلہ قرآن کا ہے۔ فرق کیا ہے حدیث و حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان میں؟ آپ جانتے ہیں فرق کیا ہے تینوں کے درمیان میں؟ حدیث وہ بھی رسول کی زبان سے سنا، حدیث قدسی اسے بھی ہم نے رسول کی زبان، قرآن وہ بھی ہمیں رسول کی زبان سے ملا، کسی کے اوپر جبریل نازل نہیں ہوئے تھے آ کے بتانے کے لیے کہ یہ قرآن ہے ہم تمہیں، نہیں، جو کچھ ملا حدیث ملی تو رسول کی زبان سے، حدیث قدسی ملی تو رسول کی زبان سے، قرآن ملا تو رسول کی زبان سے۔ اور فرمایا تینوں چیزیں ہمیں رسول کی زبان سے ملی ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تینوں میں کمی بیشی ہو جائے، اس لیے کہ خدا تو پہلے ہی نبی کی زبان پہ مہر لگا چکا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو بولتا ہی نہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ میں اس کے اوپر وحی نہ کر دوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حدیث نبی کی زبان سے سنی تو زبان نبی کی ہے، بول اللہ رہا ہے۔ حدیث قدسی اگر نبی کی زبان سے ملی تو بول نبی رہے ہیں، بتا نبی رہے ہیں، لیکن حقیقتاً کلام اللہ کا ہے۔ قرآن تو یہ تو مسلم ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں۔ حدیث کے سلسلے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر مسجد میں بولے تو اللہ کا کلام ہے، گھر میں بولے تو یہ اپنی بات ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ تو اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے اعتبار سے لوگوں نے نبی کی زندگی کو دو حصے میں تقسیم کر لیا، لیکن قرآن کہیں قید نہیں لگاتا، کہیں نبی کی زندگی کو مقید نہیں کر رہا ہے کہ گھر میں بولے تو نبی ہیں، گھر کے باہر بولے تو نبی ہیں، گھر میں بولے تو نبی نہیں ہے، کہیں مقید۔ اب خدا خود نبی کا خود ارشاد ہے کہ کنت نبیا ولا، کیا ہے کہ نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ تو یہ تو الگ الگ کیا ہے، یہ تم نے کیا ہے، تو اب کون سا معیار ہے؟ کیا فرق ہے تینوں کے درمیان میں؟ حدیث و حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی نبی کی زبان سے ملا، یہ بھی نبی کی زبان سے ملا، قرآن بھی نبی کی زبان سے ملا، تینوں نبی کی زبان سے ملا، کیا فرق ہے؟ کا فرق صرف اور صرف ذرا سا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کا حدیث اس میں معانی و مفاہیم خدا کے ہیں لیکن الفاظ رسول کے ہیں۔ اور فرمائیں آپ اسے حدیث کہا جاتا ہے، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ حدیث قدسی یہ ہے کہ معانی و مطالب و مفاہیم بھی خدا کے ہیں اور الفاظ بھی خدا کے ہیں۔ قرآن میں بھی یہی ہے کہ معانی و مطالب و مفاہیم بھی خدا کے، الفاظ بھی خدا کے۔ تو حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہوا؟ کہ صرف معمولی سا فرق ہے، اس کے ساتھ دعویٰ ہے، چیلنج ہے، حدیث قدسی کے ساتھ چیلنج نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، وہاں چیلنج کیا جا رہا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، اس کے جیسی اگر کوئی صورت لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ، لیکن حدیث قدسی کے ساتھ چیلنج نہیں ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ تو سب نبی کی زبان سے ملا، ہمیں نبی کی زبان سے ملا ہے، یہ قرآن یہ بھی ہمیں نبی کی زبان سے ملا، حدیث یہ بھی نبی کی زبان سے ملی۔ یہ نبی کی زبان کا اعتبار ہے کہ جسے انہوں نے حدیث کہا لوگوں نے حدیث مان لیا، جسے حدیث قدسی بیان کیا اسے حدیث قدسی تسلیم کر لیا، جسے قرآن کہہ دیا لوگوں نے اسے قرآن مان لیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو حدیث بہرحال توجہ رکھیے گا، بہرحال قرآن کے مقابلے میں کم مرتبہ ہے کہ نہیں؟ یہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے، پہلے نمبر پہ ہے قرآن، لیکن اس کے باوجود معصومین کا ارشاد ہے کہ نہیں ہے کہ جو
ہمارے معصومین کی اور رسول اہل بیت کی احادیث میں سے 40 حدیثوں کو حفظ کر لے تو اللہ محشر کے دن اسے فقیہوں کے ساتھ مشہور کرتا ہے. اور کریں حضرات, فقیہ کے عنوان سے مشہور کرتا ہے. تو جب حدیث کی اتنی منزلت ہے تو اگر کوئی قرآن کا حافظ ہو, غور کریں حضرات. لیکن میں نے عرض کیا, کائنات کی کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی حکم ہو, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ حج و زکات و خمس ہو, چاہے وہ واجبات ہوں, چاہے وہ مستحبات ہوں, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ احادیث ہو, یہ ساری چیزیں اسی وقت معنی رکھتی ہیں کہ جب اس کی تمام شرائط کے ساتھ انجام پائیں. اور امام رضا نے آواز دی, وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس کا مرتبہ ہے, یہ مقام ہے قرآن کا. توجہ رکھیے گا, اتنی برکت ہے قرآن کی, اتنی عظمت ہے کہ اگر قرآن حفظ ہو جائے, جس سینے میں قرآن پہنچ جائے تو قرآن جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. منور چہرے کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا, ہلکے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا. اب اس کے دامے اعمال میں کوئی گناہ نہ ہوگا. ایسا قرآن اگر کسی کو وارث بنائے گا تو اللہ کیا کسی گنہگار کو وارث بنا دے گا؟ کسی ایسے کو وارث بنائے گا کہ جو 80 سال کی عمر میں اسلام لایا ہو, کسی ایسے کو وارث بنائے گا کہ جو 6 سال تک اعلان رسالت کے 6 سال تک بڑا پکا رسول کا دشمن رہا ہو, خود اپنے ہی کہنے کے اعتبار سے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کو. اب قرآن کا وارث کون بنے؟ اب قرآن کا وارث وہ بنے گا, نہیں بن سکتا. قرآن کا وارث اس لیے کہ اسے علم قرآن تقسیم کرنا ہے. لوگوں کو قرآن کے بارے میں کیسے کیسے اعتراض ہونے والے ہیں قرآن کے حوالے سے, اسے ہر مرحلے میں قرآن کا سینہ سے پر بن کے آگے اٹھنا ہے اور اس کے قرآن کے ایک ایک سوالوں کے جواب دینے ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں مثال عرض کیا تھا کہ ایسے کو قرآن کا حافظ اور وارث قرآن نہیں بنایا جا سکتا کہ جو قرآن کے الفاظ کو نہ سمجھ سکے. کسی ایسے کو قرآن کا وارث نہیں بنایا جا سکتا کہ جو یہ کہے کہ ساری زندگی بیت گئی, پورا قرآن کیا ہے ایک سورہ بقرہ, وہ بھی نہ حفظ کر سکے. توجہ فرمائیے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جن کی خدمت میں جن کو اللہ قرآن کے الفاظ نہ عطا کرے اور الفاظ نہ مل پائے, انہیں معنی و مفاہیم کیا قرآن کے ملیں گے. لہذا وارث وہ بنے گا کہ جو علم قرآن رکھتا ہو, قرآن کی شناخت رکھتا ہو, یہ پتا ہو اسے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی, کون سی آیت مطلق ہے, کون سی آیت مقید ہے, کون سی مجمل ہے, کون سی مبین ہے, کون سی محکم ہے, کون سی متشابہ ہے, وہ بیان کرے گا. مسئلے آئے ایسے قرآن کے حوالے سے کہ جواب دیتے نہ بنا. دیں تو کیسے دیں؟ قرآن کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہو تب نہ بتائیں.